العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے تو بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. صلاۃ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. ہر ایک چیز بنی ہے پڑھیے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. پڑھیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی. علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے. علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے. قسم علی کی علی ہے میرے نبی. اچھی آواز سے ذرا کہ دو سبحان اللہ. قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. ہائے ہائے ہائے. آگے سنو ذرا شعر پہ غور سے سننا ذرا. قرآن پڑھے کہ جو دیکھو تو مان جاؤ گے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي قرآن پڑھے کہ جو دیکھو تو مان جاؤ گے کہ ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے جس کا ایمان ہے آخری جملہ سارے ایک دفعہ مل کے کہہ دو یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے ارے کل کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت قابل عزت و احترام سامعین حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، محبوب فرما دو کہ عدت پوری کرو، یعنی 30 دن یا 29 دن رمضان کے پورے کرو. جب شوال کا چاند نظر آئے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیریں پڑھو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. آئے ہائے ہائے، یہاں پہ امام راضی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے نبیوں کے امام کے امت میں پیدا فرمایا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. بڑائی بیان کرو جب عید کا دن آئے، جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے پھر بڑائی بیان کرو. مولا کس چیز پر بڑائی بیان کرے؟ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے. عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کے آنا، بار بار لوٹ کر آنا، خوشی لوٹ کے آتی ہے بار بار. عید غریبوں کی یادگاری کا دن ہے، غریبوں کو ساتھ میں لانے کا دن ہے. عید رمضان کے تکمیل کے بعد ایک خوشی کا دن ہے. عید اللہ کے رحمت کے نزول کا دن ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں کے ساتھ مزین کرو. فرمایا تم تکبیریں پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جب عید کا دن آئے شکر کرو، کیونکہ یہ وہ دن ہے اللہ کے سارے فرشتے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں. وہ میرے حضور نے فرمایا جس کی تکبیر فرشتوں کی تکبیر سے مل جائے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے.
فرمایا تم تکبیریں پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید والے دن ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، جس نے ایک تکبیر پڑھی، حالانکہ مومن بندہ وہ نماز میں 6 تکبیریں زائدہ بھی پڑھتا ہے، آتے جاتے وقت بھی تکبیریں پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید والے دن ایک مرتبہ تکبیر پڑھی، اللہ کی بڑائی بیان کی، جتنے اس کے ساتھ فرشتے ہیں وہ قیامت والے دن گواہی دیں گے یا اللہ عید کے دن اس بندے نے میرے سامنے تیری بڑائی بیان کی تھی، مولا تیرے تکبیرات پڑھے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کی گواہی قبول فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا میرے امتی کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں گناہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ میں گناہگار تھا، بے عمل تھا، مگر اگلے جملے مل کے کہہ دو مصطفیٰ نے ہمیں جنتی کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ او بولی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے 2 خوشیاں رکھی ہے، ایک بڑی عید میں عید الاضحیٰ میں، ایک عید الفطر میں۔ فرمایا جن عید والے دن جن گلیوں سے میرا امتی گزرتا ہے نا، فرشتے گلیوں میں کھڑے ہو کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور یار اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ایک گلی سے آیا کرو دوسرے راستے سے واپس جایا کرو۔ اور یار فرشتے کس کو سلام کرتے ہیں؟ جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، نافرمانیوں میں گزارتا ہے۔ اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان ہو یا فرشتے ہوں، معلوم یہ ہوا ہر دل دا ارمان محمدی، ہر دل دا ارمان محمدی، اور خوشیاں دا سامان محمد، خوشیاں دا سامان محمد۔ اور ایک کونین ہے جسم دیوانگوں، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک کونین
دیوانگوں پر اس کونین دی جان محمد، اس کونین دی جان محمد، خوشیاں دا سامان محمد۔ او میرے حضور نے فرمایا جب عید کا دن آئے، نادا مناد من السماء کل لیلۃ الی الفجر الی الصبح، فرمایا جب عید کا دن آئے آسمان سے آواز آتی ہے، او میرے سامنے جھکنے والے، او میرے بڑائی بیان کرنے والے، او تکبیرات پڑھنے والے، خوش ہو جاؤ تمہیں مبارک ہو۔ آسمانوں سے آواز آئے، جس نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آسمانوں سے مبارکبادی کی آواز آتی ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ ہر رمضان کی رات میں اللہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں، اور فرمایا جتنے پورے رمضان میں اللہ جن کی مغفرت فرماتا ہے نا، تو جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، اللہ ان کی تعداد سے بھی بڑھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ عید الفطر کی میں بات کر رہا ہوں، عید کی بات کر رہا ہوں۔ ماذا کان یوم الفطر، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ یوم فطر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم فطر جو ہے نا، یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ ہر کوئی کسی کو عید دیتا ہے بھائی، ہر کوئی کسی کو کسی نہ کسی صورت میں عید دیتا ہے نا، اور فرمایا اللہ میری امت کو عیدی میں مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا، یہ اتنا بڑا دن ہے۔ عید کا دن جب آتا ہے نا، صرف ہم خوشیاں نہیں مناتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رستوں میں فرشتے کھڑے ہو کر حضور کی امتی کو سلام کرتے ہیں۔ یار جسے فرشتہ سلام کرے وہ کتنی عزت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس دن میں پڑھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کے قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا، 1000 نور۔ اور جس نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے عید والے دن اگر اللہ کی راہ میں دیا، وہ اللہ ہزاروں میں قبول فرمائے گا۔ اور جس نے عید کے دن والدین کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ یہ 300 مرتبہ پڑھا، اللہ والدین کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ ماں باپ کے قبر پہ جاتے ہو نا، تو ویسے نہ جایا کرو، وہ کچھ پڑھ کے جایا کرو۔ والدین کی قبر پہ جاؤ، اپنوں کی قبر پہ جاؤ تو کچھ پڑھ کے جایا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے کچھ دے کے جایا کرو، پھر وہاں جا کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کرو۔ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے، آسمانوں میں جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں اللہ سب دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ عید کی میں بات کر رہا ہوں۔ اذا کان یوم العید، صحابہ کہنے لگے، حضرت ابو امامہ بیٹھ کے نہ کچھ پڑھ رہے تھے، عید کا دن تھا، اور میرے حضور نے فرمایا ابو امامہ جی سونیا، فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے اونٹ صدقہ کر دیے، آج لوگ
اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ صحابی رسول کہنے لگے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ کو پتا ہے آپ نے اللہ کی تسبیح پڑھی کتنا اجر ہے؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ فرمایا جو بندہ 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں دے دے اور میری امت کا غریب آدمی 1 مرتبہ تکبیر پڑھ لے، اللہ کی تسبیح پڑھے، اللہ اسے 1 کلو سونا کے صدقے سے بھی بڑھ کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو جس کا ایمان ہے وہی بولے دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ جن کا ایمان ہے کہ حضور کے صدقے میں جنتی ہوں اونچی آواز سے پڑھ لو دوزخی نہیں جنتیاں، کیونکہ میں سونے دا امتیاں، میں سونے دا امتیاں، دوزخی نہیں میں آل نبی دا نوکریاں، آل نبی دا نوکریاں۔ اج تو نہیں میں پشتیاں، دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ ارے جن کو سمجھ آیا وہ بولے دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں، دوزخی نہیں میں جنتیاں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سونے دا امتیاں، میں سونے دا امتیاں، دوزخی نہیں میں جنت۔ پتہ ہے کتنے شان ہیں؟ عید کا دن ہے، میرے نبی علیہ السلام کو طائف کے بازار میں جب پتھر مارے گئے اور خون کے قطرے میرے نبی علیہ السلام کے نالین میں پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ یا اللہ ہر کسی کا کوئی اپنا ہوتا ہے تسلیاں دینے کے لیے، آج میرے بھی اپنے ہوتے میرے ساتھ، والد کا بھی انتقال ہوا ہے، چچا ابو طالب بھی چلے گئے۔ جب طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے تو جبریل آئے۔ محبوب اللہ فرماتا ہے اگر کہو تو ان کافروں پہ پہاڑ گرا دو۔ آپ سمجھے نہیں بات کو، سمجھ رہے ہیں؟ محبوب ان کافروں پہ پہاڑ گرا دو۔ جبریل آئے کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ان کافروں پہ پہاڑ گرا دوں؟ یار جب کافروں پہ عذاب آنا ہو تو اللہ محبوب سے پوچھتا ہے، نہیں سمجھے آپ یار؟ اللہ پوچھتا ہے محبوب کہو تو ان پہ پہاڑ گرا دوں؟ حضور نے فرمایا جبریل نہ،
اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہائے 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 یار، سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یار جو کافروں پر عذاب آنے کو گوارا نہیں کرتے، جنہوں نے ساری زندگی نبی کا کلمہ پڑھا ہے میرے حضور، انہیں کتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ میں سونے دا امتیاں دوزخی نہیں، میں جنتیاں۔ ایک دفعہ گونج اٹھے فرشتے گواہ ہیں، عید کا دن ہے، مل کے کہہ دو دوزخی نہیں، میں جنتیاں، دوزخی نہیں میں۔ او میرے حضور نے فرمایا معراج کی رات تھی، جب میں ساتویں آسمان پر گیا تو میں نے اوپر دیکھا نورانی مخلوق نظر آئے۔ او جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی امتی ہے۔ جبریل کس عمل کی وجہ سے ان کی روحیں نور میں بدل کر ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے؟ تو جبریل کہنے لگے سوڑیاں یہ آپ کے وہ امتی ہے جن کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ اور جبریل کس عمل کی وجہ سے؟ سوڑیاں جب عید کا دن آتا تھا یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، فرشتے گواہ ہو جاتے تھے، اللہ نے ان کو جنتی بنایا ہے۔ عید کا دن آئے، اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا، لوگوں دین سے غداری نہ کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنی قبر خراب نہ کرو۔ اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائے کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو بے مثل دیا، اللہ نے قرآن دیا تو بے مثل عطا فرمایا، اللہ نے حضور کو امت عطا فرمائی تو بے مثل امت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے حضور کی امت کو جو جنت عطا کرنی ہے وہ جنت بھی دوسروں جنتوں سے بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرو، ایک دوسرے سے ملا کرو، سلام کیا کرو۔ عید کے دن مسلمان ملتے ہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سننا عید کے دن مسلمان ملتے ہیں، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو قیامت تک میری امت میں عید کے دن جو دوسرے کو مبارکبادی دے، سلام کرے، فرمایا کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سمندروں کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، میرے حضور نے فرمایا جب میرا امتی عید کے دن ایک دوسرے کو سلام کرے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے، حضور نے فرمایا جدا ہونے سے پہلے، علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، محبوب امت کو بتا دو اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، زمین بنائی تو تمہارے لیے، پہاڑ بنائے،
تو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تو تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ سونیا تو وہ کہہ رہا تھا جی اس چیز کے اتنے پیسے ہیں، وہ بڑی دور سے میرے پاس آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے پیسے دے دو۔ میں نے کہا آپ زیادہ نہیں مانگ رہے؟ کہتے عید بھی دینی ہے نا آپ نے۔ کیا کہنے لگا؟ عید بھی دینی ہے آپ نے۔ اور میں نے اسے کہا میں نے تو قیامت کی نشانی اگلے جمعے بیان کرنی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی نشانی اس کے اندر ہی ڈالنی ہے کہ پہلے لوگ علماء کو عید دیا کرتے تھے، اب لوگ خود ہی الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عید دیا۔ تو عید دیلے لیلے میں یہ ویسے ایک ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب کی مدد فرمائے، غیبی خزانوں سے سب کو عطا فرمائے۔ میں بیان کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ یار، سبحان اللہ میں تو کنجوسی نہ کرو نا یار، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ کتنی عزت؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کن فیکون، میں جس چیز کو بناتا ہوں نا کن فرماتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بولیے کن فرماتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہوں۔ لیکن وَخَلَقْتَ بِيَدِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے جب انسان بنایا نا تو سب سے پہلے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، انسان کتنا ناشکر ہے، ہائے مر گئے کچھ بھی نہیں، ہائے مر گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان کتنا ناشکرہ ہے۔ تم یہ بھی دیکھا کرو سب کو کھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں خدمت کے لیے 2 نوکر ہاتھوں کی صورت میں عطا فرمائے، تم میرے سامنے جھکو، میں تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ جنگل کا شیر ہے نا، کوئی بھی جتنا ہاتھی ہے اونٹ ہے وہ بھی جھک کے کھاتا اور پیتا ہے، ایک وہ انسان ہے جس نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، فرمایا تمہیں خدمت کے لیے 2 ہاتھ دے رہا ہوں، کھانے پینے کے لیے جھکنا نہیں پڑے گا تمہیں۔ بس ایک انسان ہے جو ناشکری کرتا ہے۔ فرمایا سورج ہے نا کتنا بڑا ہے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا، چاند کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے ٹائم سے اس نے آنا جانا ہے، کوئی ایک چھٹی بھی نہیں، ایک چھٹی بھی نہیں۔ زمین ہے، آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے۔ عید کا دن ہے، چلو مولویوں کا کرو یا نہ کرو، کم از کم مسجد کے چندے کا ضرور خیال کرو۔ ہاں سارے دوست، آج عید کا دن ہے تو کم از کم مسجد کا جو گرائی ہو رہی ہے وہ ہر بندہ اللہ کے گھر میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے، جتنا مرضی کوئی ڈالے۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ انسان کو بس صرف انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، یا جن ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی اور نافرمانی نہیں کرتا، سب کے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو پکا پکایا دسترخوان ملا، بٹیرے آئے، من سلوا آیا، جب پیٹ بھر گئے انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا، وہ کہنے لگے ہمیں زمین کے یہ گندم چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، یہ کھانا چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں پکا پکانا کھانا آ رہا تھا، تم لوگوں نے پھر بھی نافرمانی کی۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام سے ام المومنین عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں ساری رات کھڑے ہو کر؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ عرشی بھی پکارے، عرشی بھی پکارے ہیں، فرشی بھی پکارے ہیں، کیا آپ سب نے کہنا مصطفیٰ ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے۔ یار جدہ جدہ ایمان ہے، اونچی آواز سے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، فرشتے گواہ ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ عرشی بھی پکارے ہیں، آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ عرشی بھی پکارے ہیں، فرشی بھی پکارے ہیں، کیا مصطفیٰ ہمارے، او مصطفیٰ ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے، بولے مصطفیٰ ہمارے۔ آپ کے تبسم سے فیضیاب لگتے ہیں، آسمان کے دامن میں جتنے بھی ستارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ ایک دفعہ گونج اٹھے اونچی آواز سے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ۔ مکہ ہو مدینہ ہو، مکہ میں مدینہ میں، مکہ میں مدینہ میں، مکہ میں مدینہ میں انہی کے نظارے ہیں، مکہ میں مدینہ میں انہی کے نظارے ہیں۔ ایک دفعہ سب نے مل کے پڑھنا ہے، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں عید کے دن کے طفیل اللہ ان کی قبروں میں نور داخل فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ تا دیر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ سب نے کہنا ہے مصطفیٰ ہمارے، عید کا دن آئے روحیں آتی ہیں مسجدوں میں کہ میرے لیے کوئی دعا بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ماں باپ کی روح آئی ہو تو وہ بھی خوش ہو کے جائیں کہ میرے بچے نے مسجد میں پڑھا ہے مصطفیٰ، اونچی آواز سے مصطفیٰ ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے۔ عرشی بھی پکارے ہیں اور فرشی بھی پکارے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے، ارے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر قبر میں فرشتے پوچھے تو کون ہے، وہ یہ پوچھے کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو تو کہہ دینا مصطفیٰ ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہمارے ہیں، بولیے مصطفیٰ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وقت ہو